الله صراط الذين أنعمت عليهم ما شاء الله حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وسيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات برد محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. کل اسی آیت کے ذیل میں گفتگو ہوئی تھی. انشاءاللہ جیسے جیسے جو آمد ہوتی رہے گی میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو. وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. چھوٹی سی آیت ہے اور اس میں ایک نصیحت ہے کہ کہیے کہ حکم دیا گیا کہ آپ تقوی الہی اختیار کریں. ایمان والوں سے کہا گیا کہ آپ اپنے اندر پرہیزگاری لائیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وکونوا مع الصادقین سچوں کے ساتھ ہو جائیں. جس کو بھی انسان میں نے کل بھی کہا تھا کہ جس کو بھی انسان سچا مانتا ہے سمجھتا ہے اس کے ساتھ ہو جائے. قرآن کی آیت پر عمل کر لے. جس کو بھی مانتا ہے تحقیق کرے, قرآن سے پوچھے, تاریخ سے پوچھے کون سچا ہے اور دیکھے جو بھی سچا ہے اس کے ساتھ شریک ہو جائے, اپنی عاقبت کو سنوار لے. ورنہ یہ انسان انجانے میں, بھولے سے, مغالطے میں نہ جانے کس کس سے رابطہ کر بیٹھتا ہے اور پھر بعد میں انسان کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا, کوئی سمجھانے والا نہیں تھا, کوئی راستہ دکھلانے والا نہیں تھا. تو انسان کو چاہیے کہ ایسا نہیں ہے. اللہ نے سمجھانے کے لیے, راستہ بتانے کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا, کتابیں نازل کی, 4 مشہور کتابیں ہیں. اس کے علاوہ بھی, ان کے علاوہ بھی اور بھی صحیفے بھیجے تاکہ انسان گمراہ نہ ہو اور انسان سیدھے راستے پر رہے اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتا رہے, اپنے پاکیزہ اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش کرتا رہے اور دنیا میں اس طرح سے رہے جیسا کہ ایک اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے اور جو رہنے کا حق ہے. اور اس کے لیے انسان کو چاہیے کہ انسان بڑی سادگی کے ساتھ اور سادہ زندگی گزارے. انسان کو اللہ نے بخشا ہے, اچھی زندگی گزارے
پیسہ ہے، گاڑی میں ہے، اچھا لباس پہنے، اچھی سواری رکھے۔ معصوم نے فرمایا ہے کہ ہر انسان کے لیے کہا، معصوم نے فرمایا کہ انسان کے پاس اپنے زمانے کی 3 بہترین چیزیں ہونی چاہیے۔ یہ کہا نہیں معصوم نے، اپنے زمانے کی 3 چیزیں، اپنے دور کی، اپنے زمانے کی 3 بہترین چیزیں ہونی چاہیے۔ جب پوچھا کیا، امام نے فرمایا کہ اپنے زمانے کا بہترین لباس، جو بھی اچھا لباس ہے وہ انسان اس کو زیب تن کرے، جو بھی ہے، اگر جنس کی پینٹ ہے تو پہنے، جو بھی پسند کرتا ہے انسان، بہرحال جس کو بھی پسند کرتا ہے۔ معصوم فرماتے 3 چیزیں اپنے زمانے کی، 3 چیزیں جو ہیں اس کو استعمال کرے، اچھا لباس، اچھی سواری اور اچھا ہتھیار۔ یہ امام نے فرمایا جو بھی ہے آج کے دور کے حساب سے اچھی سواری جو بھی ہے، جو بھی آپ کی نظر میں اچھی سواری ہے، ظاہر سی بات ہے بھائی اچھی سواری ہے، لیکن انسان کے پاس نہیں ہے اتنا کہ جو سواری کو رکھ سکے، لیکن بہرحال اس کی نظر میں جو بھی بہترین سواری ہے وہ رکھے، اپنے پاس اچھی سواری رکھے، اچھا لباس رکھے، اچھا ہتھیار رکھے اپنی حفاظت کے لیے، اپنی سیفٹی کے لیے۔ اور پہلے لوگ رکھتے تھے لاٹھی ڈنڈا وغیرہ رکھتے تھے، اور آج کے دور کے حساب سے جو ہے بندوق وغیرہ، ریوالور ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ بہرحال انسان کو رکھنا چاہیے تو انسان اچھے سے اچھا بن کر رہے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ ایسا کریں یا اس طرح سے رہیں، اللہ نے آپ کو دیا ہے، اچھے سے اچھا کھائیں، اچھے سے اچھا پہنیں۔ یہ نہیں کہ آپ کنجوسی پر آمادہ ہو جائیں، اچھے سے اچھا پہنیں، اللہ نے آپ کو دیا ہے، جتنا دیا ہے اس کا شکر ادا کرتے رہیں اور اس کی نعمتوں کو استعمال کریں۔ ایسا نہیں کہ دیا ہے لیکن انسان لباس پہنتا ہے، چھپا کر رکھتا ہے اور اپنے آپ کو بالکل سادہ بنا کر پیش کرتا ہے کہ بھئی ہم تو بالکل سادگی کے ساتھ زندگی گزارتے، نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ اچھے سے اچھا پہنیے، اگر آپ کے پاس ہے تو اچھے سے اچھا آپ کھائیے، اچھے سے اچھی آپ سواری رکھیے۔ اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ محرم کا مہینہ ہے، نذر و نیاز ہے، تبرک ہے، آپ اچھے سے اچھا کریں، اچھے سے اچھا کریں، اور ایسا کریں کہ باہر سے آنے والا اگر کوئی پردیسی جس کی یہاں رشتہ داری نہ ہو، جان پہچان نہ ہو، کوئی بھٹکا ہوا مسافر اگر آ جائے تو مجلس میں سے اسے اتنا تبرک مل جائے وہ پیٹ بھر کے اپنے کہیں پر اپنے سر چھپانے کی جگہ دیکھ کر اپنی رات گزار سکے۔ اگر کسی کے ہاں کوئی یہ کہ کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی مہمان، یہ کوئی جان پہچان نہیں ہے، تو یہ کہ اس طرح سے انسان اچھے سے اچھا نظر و نیاز کرتا ہے، اچھے سے اچھا کرے امام کے نام پر۔ دینے والا خدا ہے، عطا کرنے والا ہے، اور اس سے مانگے اور ایک دوسرے کے حق کا خیال رکھے۔ دیکھیں انسانیت ہے کہ انسان ایک دوسرے کے حق کا خیال رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وقولوا مع الصادقین، پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ انسان کو چاہیے کہ وہ صادقین کے ساتھ ہو جائے، سچوں کے ساتھ ہو جائے، تاکہ جو انسان کی آخرت سنور جائے، بنی رہے۔ میں نے کل کہا تھا حضرت ابراہیم کو اللہ نے کہا کہ ابراہیم ہم نے تمہیں سچا نبی بنا کر بھیجا، انہ کان صدیقا نبیا، ابراہیم ہم نے سچا نبی بنا کر بھیجا۔ دیکھیے جس کو اللہ سچا بنا کر بھیجتا ہے اس کی صداقت کی لاج بھی رکھتا ہے۔ اب ذمہ داری اللہ کی ہے، ابراہیم کی اس کو سچا نبی بنا کر بھیجا، اب اس کی ذمہ داری بھی اللہ کی ہے۔ اللہ کے لیے اللہ نے کہا کہ ابراہیم میرا سچا نبی ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں، جو کسی بھی نبی نے جھوٹ نہیں بولا، کسی نبی نے جھوٹ نہیں بولا، لیکن اگر یہ کہ اگر مجبوری کے تحت تقیہ اختیار کیا تو اللہ نے اس کو حقیقت میں تبدیل کر دیا ہے، اس کو حقیقت کا روپ دیا ہے اللہ نے۔ دیکھیے گھر میں فاقہ ہوا، گھر میں کھانے کے لیے نہیں، حضرت سارہ جناب ابراہیم کی پہلی زوجہ، دوسری ہاجرہ ہیں، پہلی زوجہ کا نام کیا ہے؟ سارہ۔ جناب سارہ گھر کے اندر حضرت ابراہیم سے کہا کہ حضور گھر میں راشن ختم ہو گیا ہے، کھانے کے لیے روٹی بنانے کے لیے آٹا نہیں ہے، راشن ختم ہو گیا ہے، کہیں سے آٹے کا راشن کا انتظام کریں تاکہ چولہا جلے، کچھ بنایا جائے کھانے کے لیے۔ گھر میں کچھ نہیں ہے، جناب ابراہیم کہا ٹھیک ہے میں انتظام کرتا ہوں۔ اب جناب ابراہیم نکلے سوچتے ہوئے کہ برابر والے گاؤں میں، پاس کے گاؤں میں ایک دوست رہتا ہے، اچھا پیسے والا ہے، اس کے پاس کافی اناج ہے، اس سے جا کر آٹا یا اناج لے کر آتا ہوں۔ جناب ابراہیم
کچھ گدھوں پر یا کھچور پر خالی بورے لاد کر برابر والے گاؤں میں گئے۔ وہاں جانے کے بعد اب جس دوست سے ملنے گئے تھے، جس سے راشن لینے کے لیے گئے تھے، پتہ چلا کہ وہ اور کسی کام سے دوسرے گاؤں میں گیا ہے۔ بڑے مایوس ہوئے کہ کیا کریں، بس یہ کہ مایوسی کے عالم میں اب کسی اور کو جانتے نہیں۔ اب واپس پلٹے، راستے میں پلٹ کے جب آئے ہیں اپنے گھر کی طرف، راستے میں ایک ریت کا ٹیلا دیکھا، بہت سارا ریت پڑا ہوا دیکھا۔ جناب ابراہیم نے اپنے سواری کو روکا، بورے لیے، ان میں ریت بھرا، ہر بورے میں ریت بھرا۔ ریت بھرنے کے بعد ان کا منہ اچھی طرح باندھا، گدھوں پر اس بوروں کو لادا، گھر کی طرف چل دیے۔ گھر میں آئے، جناب سارا گھر میں کوئی چھوٹا موٹا کام کر رہی تھی، کسی کام میں مصروف تھی۔ جناب ابراہیم نے چپ چاپ خاموشی سے ان بوروں کو اتارا۔ اتارنے کے بعد گھر کے کونے میں آہستہ سے رکھ دیے، وہ بورے ریت کے بھرے ہوئے۔ آہٹ کو محسوس کیا۔ بی بی سارا نے پوچھا، آ گئے آپ؟ کہاں آ گیا؟ کہ کیا ہے ان بوروں میں؟ کہا آٹا لایا ہوں، میں آٹا لایا ہوں، بس اتنا کہا، چپ چاپ گھر سے نکل گئے۔ عبادت خانے میں جا کر تسبیح الہی میں مصروف ہو گئے۔ اب گھر سے نکل تو آئے، مسجد میں جا کر تسبیح ہاتھ میں لی، بیٹھے بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ اب سارا بوری کو کھولیں گی، ریت نکلے گا، میرے بارے میں نہ جانے کیا کیا سوچیں گی۔ آٹا بتا کے آیا ہوں، لے کر آیا ہوں ریت، آٹا کہہ کر آیا ہوں، اب بیوی بورا کھولے گی، ریت نکلے گا، اور یہ کہ نہ جانے کیا میرے بارے میں سوچے۔ ہو سکتا ہے کہ جھگڑنے لگے کہ آپ نے جھوٹ بولا، اور آپ نے دیکھیے اللہ نے کہا حضرت ابراہیم کو کہ ابراہیم ہم نے تمہیں سچا نبی بنا کر بھیجا ہے نا، ہم نے تمہیں سچا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جناب ابراہیم نے راستے میں سے بوروں میں ریت بھرا، گھر میں لا کے چپ چاپ رکھ دیا۔ زوجہ نے پوچھا کیا ہے؟ کہا آٹا لایا ہوں، یہ کہہ کر گھر سے نکلے، تسبیح مصروف ہو گئے۔ اب گھر میں آنے کی ہمت نہیں ہو رہی کہ کیا جاؤں، کیا بتاؤں، جا کر کس منہ سے جاؤں گا۔ سارے نے بوری کھولی ہوگی، ریت نکلا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ بیوی سے کہن سہن ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی بحث ہونے لگے، گھر میں آنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ یہ کہاں جائیں گے، آخر آنا تو گھر میں ہی ہے۔ بس کافی ٹائم گزر گیا، حضرت ابراہیم گھر میں آئے، آنے کے بعد ہاتھ منہ دھو کر بستر پر گئے۔ اب جیسے بستر پر بیٹھے، جناب سارا نے گرم گرم روٹیاں بنا کر حضرت ابراہیم کے سامنے لا کر رکھی۔ جناب ابراہیم نے جب روٹیاں دیکھی تو تعجب سے پوچھا کہ آٹا کہاں سے آیا؟ ان کو بھی نہیں پتا ہے نا، گھر میں تو ہے ہی راشن۔ کہا کہ کہاں سے آیا؟ جناب سارا کہتی آپ بھی کمال کرتے ہیں، اتنے سارا آٹا بوریوں میں بھر کے لائے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ آٹا کہاں سے آیا؟ پر یہ سنا جناب ابراہیم گئے، بورے کا منہ کھولا، دیکھا بہترین آٹا ہے، دوسرے بورے کا منہ کھولا، آٹا ہے، تیسرے بورے کا منہ کھولا، آٹا ہے، ہر بورے میں آٹا ہے۔ سوچ میں پڑ گئے، میں تو ریت بھر کے لایا تھا، ہر بورے میں آٹا۔ فوراً سجدے میں گرے، معبود یہ کیا ماجرا ہے؟ آواز آئی ابراہیم تم نے بوروں میں ریت بھرا تھا، لیکن سارا سے یہ کہا تھا کہ میں آٹا لے کر آیا ہوں، لہٰذا ہم نے ریت کو آٹے میں بدل کر اپنی ربوبیت کو بھی بچایا، تمہاری صداقت کو بھی بچا لیا، اس لیے کہ ہم نے تمہیں سچا نبی بنایا ہے۔ ابراہیم تمہارے منہ سے نکلا آٹا ہے، تم نے کہا آٹا ہے تو ہم نے ریت کو آٹے میں بدل کر تمہاری صداقت کی لاج رکھی، اپنی ربوبیت کی بھی لاج رکھی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ ہم نے تم سچا نبی بنایا ہے تو تم نے یہ کہ تم نے تمہارے منہ سے نکلا تو ہم نے بھی۔ ادھر ابراہیم نے کہا تھا کہ دمبا ذبح کرنا پڑ جائے، چھری دے دیجئے، اور چھری لی، رسی لی، اور اس کے بعد پھر وہاں جانے۔ اچھا ایک سوال ہوتا ہے جو لوگ سوال کرتے، آج ایک سوال میں بھی کر لوں، اکثر مولاناؤں سے سوال ہوتا ہے، آج میں بھی سوال کر لوں۔ دیکھیے جناب ابراہیم اور اسماعیل کا واقعہ جو ہے نا، قربانی کا واقعہ ہوتا ہے نا، وہ چھری لے کر گئے، دمبا آ گیا، بھئی یہ تو پتا دمبا کہاں سے آیا تھا؟ کہاں سے آیا تھا؟ جنت سے آیا تھا۔ اچھا دمبے کی گردن پہ چھری چلی،
چلی نہیں چلی، بیٹا بچ گیا، دمبے گھر چھری چلی تو اس کا مطلب دمبا ذبح ہو گیا۔ اب یہ دمبا جو ہے کٹنے کے بعد یہ گیا کہاں، یہ میرا سوال ہے۔ گوگل میں دیکھیے گا، ہے بہت بڑا مولوی ہے گوگل، وہ بتلائے گا آپ کو، میں نہیں بتاؤں گا۔ اب دیکھیے گا یہ دمبا ذبح ہونے کے بعد حضرت ابراہیم نے کس کس کے گھر گوشت بھیجا، پکا کے کھایا، پڑھا کسی روایت میں، سنا کسی سے کہ وہ گوشت پکایا گیا، وہ گوشت کھایا گیا، یا ابراہیم نے فریج میں رکھا ہو کہ وہ کھائیں گے ایک ہفتے تک، ہے یا وہ گوشت تنبے کا گوشت محلے میں بانٹا ہو، کنبے برادری میں بانٹا ہو، بٹا گوشت نہیں پتہ، وہ گوشت کہاں گیا، کیا ہوا اس گوشت کا، بس دمبا ذبح تو ہوا، کہاں گیا؟ بہر سوال ہے، سوال ہی رکھیے گا، جواب میں نہیں دوں گا۔ تو یہ ہوا۔ اچھا یہ قربانی کے لیے کیا کہتے ہیں کہ قربانی کرو، بڑا ثواب ہے۔ قربانی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے نا، کہا کہ انسان ادھار لے کے کرے ثواب ملے گا، اللہ جو ہے وہ ادھار چکائے گا۔ قربانی کرو، اور یہ کہ دیکھو یہ کہ کان کٹا ہوا، لنگڑا، سینگ ٹوٹا ہوا، اس طرح کے یعنی عیبدار جانور نہ ہو، ہے نا، بالکل فریش ہو، جسم و جسمانیت کے اعتبار سے تندرست ہو، توانا ہو، ہے نا۔ اب یہ کہ جانور فربا ہونا چاہیے، تندرست ہونا چاہیے۔ اچھا کچھ لوگ عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ جی جانور جو ہے وہ تگڑے سے تگڑا ہو، موٹے سے موٹا جانور ہو، کہ اس پہ جو ہے جو لوگ قربانی کرتے ہیں اس جانور پہ سوار ہو کر پل صراط پہ سے گزریں گے، ہیں لوگ کہتے ہیں، عقیدہ ہے لوگوں کا کہ پل صراط پہ سے یہ جانور گزارے گا، پل صراط پہ سے جنت میں لے جائے گا۔ وہ پل جس کے لیے سنا ہے کہ بال سے زیادہ باریک ہے نا، اور یہ کہ دھار سے زیادہ تیز ہے نا، معمولی سے اس کے اوپر سے گزارے گا۔ چلیے جانور کٹنے کے بعد ہو سکتا ہے چلا باکمال ہو جائے، دیکھیے جنت میں جانے کے لیے لوگوں نے جانور کو وسیلہ بنایا، جانور کو وسیلہ بنایا ہے، جبکہ جنت میں جانے کے لیے اگر جنت میں جانا ہے تو جنت کے سرداروں کو وسیلہ بناؤ نا، بس جن کی جنت ہے، جنہوں نے نانا کی آگوش میں کھیل کر جنت حاصل کر لی ہو، حاصل ہو سے یہ بغض اہل بیت ہے کہ لوگوں نے اہل رسول کو چھوڑ کر جانور کو وسیلہ بنا لیا۔ اب یہ جانور تو جانور ہوتا ہے، نہ جانے کس رخ کو چلا جائے، بس جانور ہے، جانور تو نہ جانے کدھر کو چلا جائے، جانور سیدھا چلا رہا ہو سکتا ہے در در کو پہنچ جائے۔ اچھا بھی جانور کتنے ساروں کا بوجھ اٹھا لے گا؟ ایک جانور میں 7 حصے دار 10 20 ہو جائے، وہ ہوتا نا وہ کٹرا جھوٹا کاٹتے ہیں جانور کاٹتے ہیں، ایک جانور کے اندر 10 حصے دار، 10 آدمی چارے ایک جھوٹے پہ بیٹھ کے جنت میں جائیں گے۔ جب وہ لے جائے گا، ایک بکرے میں 7 آدمی حصے دار ہے، ایک بکرا ایک آدمی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، 7 کا بوجھ اٹھا کر پل صراط پہ سے گزرے گا، یا ایسی باتیں بنا لی۔ آل رسول کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے کہ لوگوں نے جانوروں کو وسیلہ بنا لیا۔ ارے وسیلہ اسے بناؤ اللہ نے جن کو جنت کا مالک بنایا ہے، جو جوان جنت کے سردار ہے۔ اچھا یہ قربانی کا گوشت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ دیکھیں لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ محرم میں حلیم بنتا ہے، بریانی، قورمہ، یہ سب کچھ ہوتا ہے، لوگ کھاتے ہیں، ماتم کرتے ہیں بھوکے پیاسوں کا، ذکر کرتے ہیں بھوکے پیاسوں کا، اور بنا کے بہترین کھانے خود کھاتے ہیں، ذائقے لیتے ہیں لوگ، اور یہ کرتے ہیں اور یہ انجوائے کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں الٹی سیدھی کرتے ہیں۔ لیکن قربانی اللہ کے لیے ہے نا، جب اللہ کے لیے ہے تو جانوروں کو ذبح کر کے اس کا گوشت قربان گاہ میں ڈال کر آ جاؤ، کیوں اپنے فریج میں رکھتے ہیں، کیوں بنا کر کھا رہے ہیں؟ 2 دن پہلے سے مسالے کٹنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ قورمے کا ہے، 2 دن پہلے سے مسالے تیار ہونے لگتے ہیں۔ جب قربانی اللہ کے لیے ہے تو ابھی قربانی اللہ کے لیے ہے تو اللہ کے لیے چھوڑ دو نا، اللہ جانے کسے کھلانا ہے، کیا کرنا ہے۔ جب اللہ کے لیے قربانی ہے تو اللہ کے لیے چھوڑ دیجیے، اللہ کے نام پر قربان گاہ میں جا کر گوشت چھوڑ آئیے، کیوں لا کر رکھتے ہیں گھر میں، کیوں کلیجی بھون کر کھاتے ہیں، کیوں کباب کوفتے بنا کر کھاتے ہیں؟ کہ مولانا کیسی بات کر رہے ہو، کھاتے ہم ہیں، وہ خلوص اللہ تک پہنچتا ہے۔ یہی جواب ہے نا کہ کھاتے ہم ہیں، خلوص
اللہ تک پہنچتا ہے۔ تو بس میں بھی یہی کہوں گا کہ محرم کے مہینے میں ہم بریانی بناتے ہیں، کھچڑا بناتے ہیں، حلیم بناتے ہیں، کھاتے ہم ہیں اور خلوص حسین تک پہنچتا ہے۔ حسین تک پہنچتا ہے۔ تو بس یہ کہ انسان جو ہے سچے دل سے جو ہے تو بس یہ کہ حسین سے سچی محبت جو بھی حسین کے نام پر کر سکتا ہے سچے، یہ وہ سچے ہیں جو اگر جو کہہ دیتے ہیں نا، جو یہ کہہ دیتے ہیں خدا کی تقدیر بن جاتا ہے۔ جب یہ جو کہتے جس کو جو کہہ دیا وہ خدا کی تقدیر بن گیا۔ بس یہ کہ انسان سچے دل کے ساتھ اپنے جو ہے اپنی عقیدت کو پیش کرتا رہے، اپنی عقیدت کو، اور یہ کہ حسین کے مرتبے کو پہچانے۔ حسین کی مجلس کر رہے ہیں نا، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ دیکھیں مجھے پھر بعد میں ٹوکنا پڑے گا، تھوڑا درود پڑھتے ہوئے اگر تھوڑا اگر تشریف لیں آگے کو آ جائیں، تھوڑا سا میرے قریب ہو جائیں تو تھوڑا سا یہ کہ مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ میرے والے میرے حمایتی میرے قریب ہے۔ یہ حسین والے عزیزو، ہاں یہ حسین والے کربلا سے ہم نے یہ سبق تو لیا ہے کہ ایک آواز پر رات کے ٹائم ایک آواز پر یہ قوم اکٹھا ہو جاتی ہے، جیسے شب عاشور حسین کی ایک آواز پر اکٹھا ہو گئے تھے۔ اچھا آنے کے بعد ہی جاتے نہیں ہیں آسانی سے، ہے نا؟ تو بس یہ ہے کہ حسین کے مرتبے کو پہچانے، حسین کا مرتبہ کیا ہے، حسین کی فضیلت کیا ہے۔ دیکھیں ہر انسان کے پاس 3 قوتیں ہوتی ہیں، چلنے والی دوڑنے والی 3 قوتیں ہوتی ہیں ہر انسان کے پاس۔ پہلی قوت پیر ہے، دوسری قوت نگاہ، زبان نہیں ہے، زبان تو چلتی بے تکی ہے، ہاں پہلی قوت پیر، دوسری نگاہ اور تیسرا دماغ۔ یہ 3 چیزیں ہر انسان کے پاس 3 قوتیں ہوتی ہیں، ہے نا؟ سب سے چھوٹی قوت کا نام ہے پیر۔ یہ جب چلتا ہے نا، پیر چلتے ہیں، چلتے چلتے کتنی دور چلیں گے؟ 10 کلومیٹر، 20 کلومیٹر، 50، 100 کلومیٹر چلتے چلتے جواب دے دیں گے پیر، ہے نا؟ ایک جگہ انسان ٹھہر جائے گا، رک جائے گا، اس سے آگے نہیں چل سکتے پیر، ہے نا؟ جہاں پر انسان کی پہلی قوت تھک جائے وہاں سے دوسری قوت چلنا شروع کرتی ہے، جسے کہتے ہیں نگاہ، ہے نہیں ہے؟ پیر میرے ممبر پہ، نگاہ میری سامنے گیٹ پر ہے، یعنی پیر سے آگے نگاہ ہے۔ دوسری بڑی قوت، چھوٹی قوت پیر، اس سے بڑی قوت نگاہ آنکھ، اس سے بڑی قوت دماغ۔ پیر ممبر پر، نگاہ سامنے گیٹ پر اور دماغ اس سے آگے۔ تو اس سے آگے کیا ہے آگے؟ بازار ہے، دکان ہے، مکان ہے، یہی ہے نا؟ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دماغ بھی چلتے چلتے تھک جاتا ہے، دماغ بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے، بھائی اس سے آگے نہیں چل سکتا۔ زمین پر ہے، کتنا چل سکتا ہے؟ 50 کلومیٹر نان اسٹاپ چل سکتا ہے، 100 کلومیٹر چل سکتا ہے، 100 کلومیٹر چلا۔ انسان کی پہلی طاقت کا نام پیر، 100 کلومیٹر چلا، 100 کلومیٹر چل کے پیر تھک گئے۔ دوسری بڑی طاقت نگاہ، اس سے آگے چل رہی ہے، زمین پر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھا، آسمان پر ہے نا، پہلے آسمان پر نظر پڑ رہی ہے، آسمان پر نظر، پیر زمین پر اور نگاہ ہے آسمان پر۔ دوسری طاقت آسمان دکھا رہا ہے، آسمان کے اوپر کیا ہے؟ بس تصوری تو ہے کہ ایک اور آسمان ہے۔ اب اس سے آگے چل رہا ہے دماغ، ہے نا؟ اب آنکھیں پہلے آسمان کو دیکھ رہی ہیں، اس سے اوپر آسمان ہے، یہ دماغ دیکھ رہا ہے، اس کے اوپر اور آسمان ہے، دماغ دیکھ رہا ہے، لیکن دماغ بھی چلتے چلتے تھک جائے گا، ہے نا؟ کہ بھائی اس سے آگے اب دماغ بھی نہیں دیکھ سکتا کہ اس کے اوپر کیا ہے۔ بس یہ سمجھ لیجیے عزیزو کہ انسان میں اور نبی میں یہ فرق ہے کہ جہاں پر انسان کی تیسری آخری بڑی طاقت چلتے چلتے تھک جائے، وہاں سے نبی کی پہلی چھوٹی طاقت یعنی پیر چلنا شروع کرتے ہیں۔ پہلی طاقت
نبی کی چلنا شروع کرتی ہے، اور ایسے ہی نہیں جب چلے ہیں نا آسمانوں پر، اور ایسے ہی نہیں ایک وقت وہ آیا جب نبی نے نالین اتارنی چاہی تو کیا آواز آئی، میرے حبیب نالین سمیت چلے آؤ، تمہاری جوتیوں کے برکت سے ہم اس کو مزین کرنا چاہتے ہیں، آسمان کو سجانا چاہتے ہیں، اس کو زینت بخشنا چاہتے ہیں۔ نبی گئے جوتیوں سمیت، ہے نا، جہاں انسان کا دماغ نہیں پہنچ سکتا نہ اپن نبی کی، تب انسان عزیزوں کہتے ہیں نا نبی ہمارے جیسے برابر کے بڑے بھیا، پر نبی کی جوتیوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ابھی مزہ آئے گا جی تو ابھی، ہاں نبی کی جوتیوں کے برابر نہیں ہو سکتا، نبی کی ذات کے برابر کیسے ہو جائے گا؟ تو نبی تو انسان جو ہے سب سے چھوٹی طاقت آسمان پر ہے نا، جہاں انسان کی بڑی سب سے بڑی طاقت چلتے چلتے تھک جائے، نبی کی پہلی طاقت وہاں سے چلنی شروع کرتی ہے نا، وہاں سے چلتی ہے جوتیوں سمیت۔ اچھا پوری کائنات نیچے ہے نا، نبی اوپر ہے، نبی اوپر ہے، نبی پوری کائنات نیچے۔ میں پہلے شروعات کرتا ہوں، مولانا نیچے، نبی اوپر ہے نا، ہے نبی کے قدم اوپر ہیں، مولانا نیچے، مفتی نیچے، نمازی نیچے، روزے دار نیچے، یہ پہاڑ نیچے، سبزہ نیچے، درخت نیچے، پوری کائنات نیچے ہے اور نبی کے قدم اوپر ہے۔ کوئی بھی ہے، کوئی بھی چیز نبی کے قدموں کا مقابلہ یا برابری نہیں کر سکتی، ہے نا، نبی کے قدم اوپر، پوری کائنات نیچے ہے۔ اچھا یہ کہ اچھا پیر کائے میں ہوتے ہیں، جوتیوں میں ہوتے ہیں نا، نالین میں ہوتے ہیں، نالین کے برابر نہیں ہو سکتا کوئی۔ اچھا نالین کے اوپر کیا ہے، نالین کے اوپر کیا ہوتی ہے، پیر ہوتے ہیں نا، ہاں اب آپ بتائیے گا پیر کے اوپر کیا ہوتا ہے، پنڈلی ہوتی ہے نا، پنڈلی سے اوپر کیا ہے، گھٹنے ہیں، گھٹنوں سے اوپر کیا ہوتا ہے، یہ ران ہے، ران سے اوپر کیا ہوتا ہے، یہ شکم ہے، شکم سے اوپر کیا ہے، یہ سینہ ہے، سینے سے اوپر کیا ہوتا ہے، یہ دوش ہے، کاندھے ہیں۔ تو اندازہ لگائے چیزوں، جب نبی کی جوتیوں کے برابر نہیں کوئی ہو سکتا، اب لگائے سوچ جب نبی اتنا بلند تو وہ کتنا بلند ہوگا کہ جو نبی کے دوش پہ سوار ہو، تو نبی اپنے کاندھے پہ سوار کرے۔ نبی کی جوتیاں سر پہ لیے عرش اولا پایا، آواز بلند صلوات، اس کی بلندی کا کیا عالم ہوگا جو دوش، تبھی شاید کسی شاعر نے کہا کہ دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، چھو سکتا تھا عرش کا تارا ہاتھ بڑھا کر میں۔ تو نبی نے دو کو اپنے جو ہے دوش پہ اٹھایا، کیا تو حسین کو بٹھالا ہے یا علی کو تو اپنے کاندھوں پر بٹھایا ہے، کاندھے پر چڑھایا ہے، کاندھے پر، تو دونوں کی بلندی کا عالم۔ دیکھیں ایک چیز ہے، سارے مسلمان ہیں نا آپ لوگ، ہے نا، نبی کے کلمہ گو ہیں، نبی کی اولاد کے چاہنے والے ماننے والے ہیں، ہے نا، کسی میں بھی ہمت ہے کہ کوئی لفظ حسین لکھ کر اس پہ پیر رکھ دے جان بوجھ کر، نہیں، شیعہ کیا مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ کوئی نبی کے نام پر پیر رکھ دے، کوئی لفظ محمد لکھ کر پیر رکھ دے، مسلمان رہ جائے گا؟ نہیں، خارج، اسلام سے خارج، دین رخصت، ایمان خارج، ہے نا۔ کوئی لفظ محمد پر پیر رکھ دے، جان بوجھ کر پیر رکھ دے، کتنا ہی بڑا عالم ہو، مفتی ہو، قاری ہو، ہے کتنا ہی بڑا فقیہ ہو، اگر کوئی اسم محمد، نام محمد، اسم محمد پر پیر رکھ دے، ایمان سے خارج ہو جائے۔ اب اندازہ لگائے کہ وہ کتنا بڑا ہوگا کہ جس کے عز قدم اسم مبارک پر نہیں بلکہ جسم مبارک پر آئے، کتنا بلند ہوگا، جس کو نبی نے اپنے کاندھوں پر بٹھالا، جو کعبوں پر جو یہاں پر سوار ہوا ہے، تو اسی بلندی حضرت وہ مومن نہیں امیر المومنین ہوتا ہے، وہ مومن ہی نہیں امیر المومنین بنتا ہے۔ تو بس ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ مرتبے کو سمجھے کہ
آل رسول کا مرتبہ ہے، کیا مرتبہ حسن و حسین کا، کیا مرتبہ مولا کائنات کا۔ عزیزو بس یہ کہ انسان سچے دل سے محبت، عقیدت اور ان سے وابستگی رکھے عزیزو۔ اگر ان کو چھوڑ دیں تو کہیں کچھ نہیں ملے گا، پھر کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ بس یہ ہے کہ صحیح اگر ملے گا تو پھر یہیں سی در سے ملے گا۔ اچھا یہ کہ مانگے اپنی حیثیت سے مانگے، اپنی حیثیت سے مانگے، وہ اپنی حیثیت سے دیں گے، آپ اپنی حیثیت سے مانگیں۔ ہاں یہ بھی ضروری ہے، انسان کو اپنی حیثیت سے مانگنا چاہیے۔ اچھا عطا کرنے والے حسین کا مرتبہ کو سمجھ ہے۔ متوکل کا نام تو سنا ہے، بڑا ظالم بادشاہ گزرا، بڑا ملعون گزرا ہے متوکل، جس نے امام حسین کی قبر پر پانی چھوڑوایا، نہر کا پانی کٹوا دیا، حل تک چلوائے ہیں، اور اتنا بڑا گزرا ملعون کہ سادات کا، شیعوں کا بہت بڑا دشمن اعلان کر دیا تھا کہ کوئی بھی اپنے بچے کا نام حسین نہ رکھے ورنہ مروا دیا جائے گا۔ اور اس نے کیا، یہ اس نے کام یہ کیا بھی ہے۔ متوکل تاریخ کے اندر بس دور اپنے دور کا بڑا یزید گزرا ہے، جسے متوکل کہتے ہیں، اپنے دور بڑا یزید گزرا ہے۔ جانتے ہیں متوکل کا دور حکومت ہے، بڑا بادشاہ ہے، خلیفہ ہے۔ کہتے ہیں کہ متوکل کے دو بیٹوں کا استاد کون ہے؟ یعقوب ابن سکیت، نام یاد رہے گا؟ ہاں یعقوب ابن سکیت متوکل کے دو بیٹوں کا۔ اور یہ جانتے کون ہے؟ محب اہل بیت ہے۔ کتنا بڑا دشمن ہے اہل بیت، جتنا بڑا دشمن ہے اہل بیت اتنا ہی بڑا محب اہل بیت۔ اس کے بیٹوں کا ٹیچر ہے، استاد ہے، قرآن کی تعلیم، دینی تعلیم دیتا ہے۔ کون؟ یعقوب ابن سکیت۔ کسی نے جا کر متوکل سے کہا کہ تو بہت بڑا شیعوں کا دشمن ہے، اور یہ کہ تو نے بڑے شیعہ قتل کرے ہیں، تجھے پتہ بھی ہے کہ تیرے بچوں کا جو استاد ہے، ٹیچر ہے، وہ ایک شیعہ ہے، اہل بیت کا ماننے والا ہے۔ کہ اچھا مجھے نہیں پتا تھا، بس یہ تو کل پتہ چل جائے گا۔ متوکل نے کہا کہ کل پتہ چل جائے گا۔ بھرا ہوا دربار، سپاہی ہے، وزیر ہے، سب کے سب پورا دربار بھرا ہوا ہے، پوری پلاننگ ہے، اور یہ کہ خاص طور سے دربار سجایا گیا۔ ابن سکیت دربار میں آئے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ بلایا، اپنے پہلو میں بٹھالنے کے بعد باتیں کرتے کرتے کہا کہ ابن سکیت یہ بتلاؤ کہ تمہاری نظر میں میرے بیٹے زیادہ پیارے ہیں یا علی کے بیٹے حسن و حسین؟ ایک حسینی سے سوال ہوا ہے، سن لو حسینی عزیزو، ہاں بس سن لیے گا عزیزو، آپ ہی میں سے ہے، ابن سکیت کو غیر نہیں ہے۔ بڑے دربار کے اندر محب اہل بیت، علی کا چاہنے والا، حسین کا ماننے والا، آل رسول کا ماننے والا، آپ ہی میں سے ایک ہے۔ متوکل کے بچوں کو پڑھاتا ہے۔ متوکل نے بڑے دربار میں سوال کر لیا کہ تمہاری نظر میں میرے بیٹوں کی زیادہ اہمیت ہے یا علی کے بیٹے حسن و حسین کی؟ بس اتنا سننا تھا کہ ابن سکیت اپنے کرسی سے بلند ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد روایت کے جملے ہیں زیرو، حضور آقا کچھ نہیں کہا کہ او متوکل، ایک عجیب لہجہ ہے ابن سکیت کا، او متوکل میں سمجھ گیا کہ کل کا سورج نہیں دیکھوں گا، سمجھ گیا میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، میں سمجھ گیا میرے گھر میں آگ لگاتی جائے گی، میں سمجھ گیا میرے بیوی بچوں کو مار دیا جائے گا۔ او متوکل سن، قیامت تلک کے لیے ایک حسینی جواب دے رہا ہے، تاریخ نہ بنا دوں تو حسین کا چاہنے والا نہیں۔ متوکل سن، تو نے سوال کیا کہ میری نظر میں تیرے بیٹوں اس کی زیادہ اہمیت ہے یا علی کے بیٹے حسن و حسین کا مرتبہ ہے، تو متوکل سن، سمجھ گیا میرے گھر میں آگ لگے گی، مجھے قتل کیا جائے گا، قیامت تلک کے لیے جواب دے رہا ہوں۔ یہ ہے حسینی، حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے اور لہجہ بدلا ہوا ہے۔ متوکل سن کہ تیرے سارے بیٹے، تیری بیٹیاں، تیری ساری بیویاں، تیرے بھائی، تیرے رشتہ دار، تیرا کنبہ، تیرا خاندان، تیری حکومت، تیرا خزانہ، تیرے وزیر، تیرے سپاہی، یا سب کے سب تو، تیرا وجود، تیرے بیٹے بیٹیاں، تیرے سپاہی، تیرے وزیر، یہ علی کے بیٹے حسن و حسین کے برابر تو کیا، حسن و حسین کے غلام کمبل کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہے۔ حسین کا چاہنے والا بھلے
کے دربار میں جواب دے رہا ہے کہ تیرے بیٹے، سارے بیٹے، تیرے بیٹیاں، تو، تیرے بھائی سپاہی، تیرا خاندان، علی کے بیٹے حسن حسین تو کیا، علی کے بیٹے حسن حسین کے غلام قمبر کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے حسین والے، یہ ہے علی والے عزیزوں، کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں۔ جو سچا حسینی ہوگا، یہی تو وجہ ہے، لوگ کہتے ہیں خامنہ کیوں نہیں ڈرا، کیوں نہیں ڈرتا، یہ وہ حسینی ہے عزیزوں جو دشمن کی آنکھوں میں، جس کو دنیا سپر پاور سمجھتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے، بات کرتا ہے، اور ایسا ہی نہیں جیسے یہاں گھر میں کرتا ہے ایسے ہی باہر بھی بولتا ہے، اس لیے کہ شیر گھر میں بھی ایسے ہی دہاڑتا ہے، میدان میں بھی اسی طرح دہاڑتا ہے جو شیر ہوتا ہے عزیزوں۔ تو یہ الہی شیر، یہ شیر خدا کا کے گھرانے کا، یہ وہ سید شیر ہے جو ظالم کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر گفتگو کرتا ہے، اور اس طرح سے منہ کی کھانی پڑی ظالم کو کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ ظالم نے گھٹنے ٹیک دیے۔ ایران کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا، اور یہ روب و دبدبا، خدا کی قسم اتنا روب و دبدبا کہ لوگ اس کے وجود کو کیا جھیلیں گے، جس کی تصویر کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جس کی تصویر کو برداشت نہیں کر سکتے، اس کے وجود کو کیا جھیلیں گے، کیا برداشت کریں گے عزیزوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو حسینی ہوگا ہر دور میں، ہر جگہ عزیزوں سرخرو ہو کر رہے گا، ظالم سے کبھی مرعوب ہو کر نہیں رہے گا۔ اور جو شیعہ جو ہوتا ہے نا، شیعہ سنو، آپ لوگوں کو بتلا رہا ہوں کہ یہ جو شیعہ ہے نا، جو شیعہ ہوتے ہیں یہ حقیقت پرست ہوتے ہیں، شخصیت پرست نہیں ہوتے، حقیقت پرست ہوتے ہیں، شخصیت پرست نہیں ہوتے۔ شیعہ جو ہے یہ جو ہے دولت، طاقت، رنگ روپ، نسل کو نہیں دیکھتے، حقیقت کو دیکھتے ہیں۔ جو چیز اہل بیت سے مل جائے اس کو مانتے ہیں، جو اہل بیت سے الگ ہو اس کو نہیں مانتے۔ شیعہ حقیقت پرست ہوتا ہے شخصیت پرست نہیں ہوتا۔ اگر حقیقت مل جائے تو حبش کے رہنے والے سیاہ فام غلام بلال کو اپنا آقا مانتے ہیں، اور حقیقت نہ ملے تو رسول کے چچا ابو لہب پر لعنت کرتے ہیں۔ حقیقت مل جائے، حقیقت مل جائے تو شیعہ بلال کو اپنا آقا مانتے ہیں، حقیقت نہ ملے تو جو رسول کے سگے چچا ابو لہب پر لعنت کرتے ہیں۔ اور کہوں اور بتا دوں، حقیقت مل جائے تو یہ شیعہ یزید کے بیٹے معاویہ کو بھی مانتے ہیں، اور حقیقت نہ ملے تو نوح کے بیٹے پر لعنت کرتے ہیں۔ شیعہ حقیقت پرست ہوتا ہے، شخصیت پرست نہیں ہوتا۔ حقیقت مل جائے تو یہ شیعہ فرعون کی زوجہ آسیہ کا احترام کرتے ہیں، اور حقیقت نہ ملے تو نوح کی زوجہ پر لعنت کرتے ہیں۔ شیعہ حقیقت پرست ہے، حقیقت مل جائے تو یہی شیعہ یزید ملعون کی زوجہ ہندا کو بھی مانتے ہیں، مانتے ہیں، اور حقیقت نہ ملے تو امام حسن کی زوجہ جعدہ بنت اشعث پر لعنت کرتے ہیں۔ حقیقت پرست شیعہ حقیقت پرست ہے، شخصیت پرست نہیں ہوتا، کسی کے رنگ روپ سے متاثر نہیں ہوتا۔ جو اہل بیت سے مل جائے اس کو مانیں گے، جو کتاب قرآن سے مل جائے اس کو مانیں گے، جو قرآن سے نہ ملے ہم اس کو نہیں مانتے۔ کتنی صحیح کتاب ہو اور قرآن سے ملی ہے تو اس کو مانے گا۔ بس یہ کہ انسان کو چاہیے کہ انسان اہل بیت سے وابستگی اختیار رکھے، اور جو اہل بیت سے ملے گا وہ شیعوں سے ملے گا عزیزوں، اور ایسا ہوگا جو کسی کے سامنے عزیزوں نظریں نہیں جھکائے گا، سرخرو سینہ تان کر سامنے آئے گا، حسین والا ہوگا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے گا، چاہے 1 لاکھ کا مجمع ہو، بس گھبراتا نہیں ہے، ڈرتا نہیں ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جانتے ہیں جناب میثم سے کیا کہا تھا؟ میثم جانتے ہیں نا، میثم خرمے کی دکان تھی، خربوزے اور خرمے بیچا کرتے تھے، خربوزے بھی بیچا کرتے تھے۔ جناب میثم دکان میں تھے، مولا کائنات آئے، آنے کے بعد دکان پر پہنچے، دعا سلام ہوئی،
کہا کہ میثم کیسی گزار رہی ہے؟ مولا اللہ کا شکر ہے کاروبار صحیح چل رہا ہے۔ کہا مولا 2 منٹ کے لیے بیٹھیں گے؟ کچھ کام ہے، کام نپٹا کے آتا ہوں ابھی۔ مولا بیٹھیں گے 2 منٹ کے لیے دکان پر؟ کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ میثم گئے، جانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد میثم آئے۔ آنے کے بعد کیا دیکھا؟ دکان خالی، کچھ نہیں دکان میں، ساری کھجوریں غائب۔ میثم بڑے خوش ہوئے، آہا میرے مولا کے قدموں کے طفیل، ساری کھجوریں بک گئی ہیں، ساری کھجوریں بک گئی، کیا کہنے، کیا برکتی قدم ہے میرے مولا کے۔ قریب آئے، مولا ساری کھجوریں بک گئی؟ کہا کہ نہیں، ایک بھی نہیں بکی۔ تو مولا کھجوریں کہاں گئی؟ ہم نے سب لٹا دی، راہ خدا میں دے دی۔ میں ہوتا مجھ جیسے خیال کا ہوتا، یہی کہتا مولا مجھے بھی بیچ دو، کسی کی جھولی میں ڈال دو۔ نہیں، خدا کی قسم یہ میثم ہے، معرفت کے دریا میں غوطہ زن ہے۔ ہاں یہ میثم ہے۔ کہا مولا سب کو لٹا دیا، مولا غلام کو بھول گئے، مولا غلام کو بھول گئے، مولا غلام کو بھی کچھ عطا کر دے۔ میثم بیٹھو، بیٹھ گئے۔ میثم کے سینے پر ہاتھ رکھا، امام کے لب ہلے، سینے پر ہاتھ رکھا، کچھ پڑھا۔ اب میثم کہتے ہیں جب تک امام نے سینے پر ہاتھ نہیں رکھا تھا جاہل تھا، کچھ نہیں پتا تھا۔ اب جیسے امام نے سینے سے ہاتھ ہٹایا، لگتا تھا پوری کائنات کا علم سمٹ کر میرے دماغ میں سما گیا، پوری کائنات کا۔ میثم آنے والے حالات کی خبریں بتانے لگے، خبریں دینے لگے۔ بھئی لوگ میثم سے مشورہ کرتے تھے کہ میثم فلاں کاروبار کر لیں، میثم آ چلے جائیں، میثم یہ کر لیں۔ مولا نے میثم کو بتلایا، میثم تمہیں میری محبت میں سولی پر لٹکایا جائے گا، یہ درخت ہوگا۔ بتایا تھا نا میثم کو۔ ایک دن میثم گھوڑے پہ سوار ہو کر جا رہے ہیں، سامنے سے حبیب ابن مظاہر گھوڑے پہ سوار ہو کر آ رہے ہیں، ہے نا۔ دونوں کے جب گھوڑے آمنے سامنے جمع ہوئے، کھڑے ہو گئے، ایک مرتبہ میثم نے دیکھا حبیب کو دیکھ کر کہا کہ میں سلام کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں اس کا کہ جسے حسین کی محبت میں کربلا کے میدان میں قتل کر دیا جائے گا، جو شہید ہو جائے گا۔ حبیب نے جیسے ہی سنا، حبیب کہتے ہیں میں استقبال کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں اس شخص کا کہ جس کو علی کی محبت میں پھانسی پر لٹکایا جائے گا، سولی پر چڑھایا جائے گا، ذبح کو کھینچا جائے گا۔ میثم چوک کے کہتے ہیں کہ حبیب یہ تو مجھے میرے مولا نے بتایا، کوئی اور نہیں جانتا، تمہیں کس نے بتایا؟ کس نے بتایا کہ مجھے سولی پر چڑھایا جائے گا؟ تم سے کس نے کہا میری زبان کھینچی جائے گی؟ ایک مرتبہ حبیب نے مسکرا کر کہا کہ اے میثم ہم دونوں کا مرکز ہدایت، ہم دونوں کا مرکز علم ایک ہے، بس فرق اتنا ہے کہ تمہیں علم باپ سے ملا، مجھے بیٹے سے ملا، تمہیں باپ سے ملا۔ باپ سے ملا، مجھے بیٹے سے ملا۔ تو بس یہ عزیزو وہ ہے کہ جو باپ اور بیٹے دونوں مرتبے فضیلت کو سمجھے عزیزو، جو باپ دینا جانتا ہے وہ دوسرا بھی دینا جانتا ہے۔ اور جو شہر علم کے یہ بھی تو دروازے ہیں، ہاں ایسے ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ فرمایا کہ انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں شہر علم والی اس کا دروازہ ہے۔ خالی ایک ہی دروازہ ہے کیا؟ ایک ہی دروازہ ہے؟ نہیں، ایک دروازہ نہیں ہے۔ ہاں اس معاہدے میں نہ رہنا، یہ 12 دری والا شہر ہے، آج بھی ایک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آؤ عقیدت کے ساتھ دروازے پر، ہاں دروازے پر سر جھکا گیا عقیدت سے۔ ہاں ایک دروازہ نہیں، 12 دری۔ اچھا کیا کہا؟ وہ علی بابھا، علی بابھا عربی کا لفظ ہے نا۔ ہاں بے الف زبر با، بے پیش بو، بے الف زبر با، کیا ہوا؟ بابھا۔ ذرا ان کے عدد نکالنا ذرا، بے کے 2 ہیں، الف کا 1، کتنے ہو گئے؟ 3، با کے ہو گئے 3، بابھا۔ پھر بے آ گیا، بے کے 2 جولی کتنے ہو گئے؟ 5، ہے کے 5 کتنے ہو گئے؟ 10، الف کا 1، ہے الف زبر ہا، کتنے ہو گئے؟ 11 ہو گئے نا۔ اب ترجمہ کریں، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، یعنی علی کے علاوہ 11 دروازے اور ہیں۔
علی کے علاوہ 11 دروازے اور ہیں۔ اس معالجے میں نہ رہنا کہ ایک دروازہ ہے، 12 دروازوں والا شہر ہے، ہر وقت دروازے کھلے رہتے ہیں۔ دروازے پہ آؤ تو صحیح، خود بن کر آؤ، سائل بن کر آؤ، پھر تو کیا کچھ نہیں ملے گا۔ کسی بھی دروازے سے آ جاؤ، کسی بھی دروازے سے آ جاؤ، یہاں پر جو آئے گا، جو بھی آئے گا عزیزو، جو طرح سے بھی آئے گا، بس جو بھی انسان سوال لے کر آئے گا اسے ملے گا۔ تو بس خالی ایک نہیں، یہ سب کے سب پہلے سے مانگو گے تو ملے گا، دوسرے سے مانگو گے تو ملے گا۔ جنگ چل رہی ہے، اب جنگ چھڑی ہوئی ہے، لوگ جا رہے ہیں۔ اب جنگ میں تو بھائی جب مار کاٹ مچتی ہے، چوٹیں لگتی ہے نا، انگلی کٹی، ہاتھ کٹا، پیر کٹا، کان کٹا، ناک کٹ گئی، بس کچھ نہ کچھ تو یہ ہے زخم لگے گا۔ ایک سپاہی جان بچا کر میدان سے بھاگا، ہاتھ کٹ گیا تھا، ہاتھ کٹ گیا تھا، کٹا ہوا ہاتھ لے کر بھاگا اور جنگل میں ایک راستے پر جا کر رونے لگا۔ خون نکل رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، انگلی کٹ جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ابھی تو ہاتھ کٹا ہے، کوہنی سے جدا ہو گیا، راستے میں بیٹھا ہے، رو رہا ہے، یار کیا اچھا خاصا تھا، جنگ میں چلا گیا، ہاتھ کٹوا بیٹھا ہے، ایک ہاتھ کا ہو گیا، کیسے کھاؤں گا پیوں گا، ضرورتیں پوری کروں گا، ہاتھ میرا کٹ گیا، تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے، خون نکل رہا ہے، پریشان ہے، تڑپ رہا ہے، ابھی بیٹھا ہوا آنسو بہا رہا ہے، اپنے آپ کو کوس رہا ہے۔ اسی دوران دیکھا گھوڑے پہ سوار میرے مولا تشریف لا رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں۔ جب بالکل قریب آئے، ایک بتا کہنے لگا، روتے روتے بولا، مولا میرا ہاتھ کٹ گیا ہے، مولا مشکل کشا ہے، مہربانی فرما دیجئے، کرم کر دیجئے۔ امام گھوڑے سے اترے، قریب آئے، کٹے ہوئے ہاتھ کو کوہنی سے ملایا، ابا کا دامن ڈالا اور کچھ پڑھا۔ پڑھنے کے بعد جیسے ہی ابا کا دامن ہٹایا، دیکھا کہ ہاتھ جڑ گیا ہے، ایسا جڑا کہ جیسے کٹا ہی نہ ہو، انگلیاں چل رہی ہے، نہ درد ہے، نہ خون ہے، نہ تڑپ ہے، نہ بے چینی ہے۔ ایک مرتبہ اب اس نے سوچا کہ یار ہاتھ تو جڑ ہی گیا، جنگ چل رہی ہے، نہ جانے کتنوں کے ہاتھ، انگلیاں، پیر، کان کٹے ہوں گے، کیوں نہ مولا سے یہ دعا پوچھ لوں، کون سی دعا پڑھی ہے؟ کٹا ہوا ہاتھ جڑ گیا، پیسے کماؤں گا، پیسے کماؤں گا، ہاتھ جوڑنے کے 500، پیر جوڑنے کے 1000، کان جوڑنے کے 200، ناک چپکانے کے 100، اپنے دماغ سے حساب لگا رہا ہے دماغ میں، پیسے کماؤں گا، جنگ چل رہی ہے۔ اکثر ہوتا نہیں ہوتا ہے، پیاز مہنگی ہو جائے، مارکیٹ میں آنی بند ہو جائے، لوگ ریٹ بڑھا دیتے ہیں، ہوتا نہیں ہوتا ہے، بس یہی ہے، جنگ چل رہی ہے، کیوں نہ فارمولہ معلوم کر لوں، کون سا منتر پڑھا ہے، کون سی دعا پڑھی ہے، ہاتھ پیر جوڑوں گا، پیسہ کماؤں گا۔ امام چلنے لگے، ہاتھوں جوڑ کے کہتا، مولا آپ نے میرے ہاتھوں پر کیا پڑھا؟ مولا کیا پڑھا؟ امام نے کہا کہ کچھ نہیں، سورہ الحمد کی تلاوت کی ہے۔ دیکھیں بہت بابرکت سورہ ہے، آرام سے پڑھا کر کے۔ سورہ فاتحہ جس کو کہتے ہیں، 7 نام ہیں سورہ فاتحہ کے، 7 آیتیں ہیں سورہ کے اندر، 7 آیتیں۔ علماء فرماتے پریشانی دامن گیر ہو، مصیبت آئے، سورہ الحمد 2 بار پڑھ کر دعا مانگو، پوری ہوگی۔ معصوم نے فرمایا، علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ اس آیت میں، اس سورے میں 7 آیتیں ہیں، 2 بار پڑھو گے آیتیں 14 ہو جائیں گی، وسیلہ دے کے مانگو، 2 بار سورہ الحمد پڑھو، دعا مانگو، قبول ہوگی۔ مولانا کا اچھا نماز نہیں ہے، فاتحہ نہیں ہے، صحیح سے پڑھے انسان، اکثر کیا ہوتا ہے کہ فاتحہ ہے نا، ہاتھوں کو اٹھایا اور چلے پڑھا، اور اس کے بعد اور کر دیا کام کو، ہو گیا۔ نہیں، یہ الحمد ہے، اس کے بغیر تو نماز نہیں۔ ابا کو فاتحہ کیسے پہنچ جائے گی جب تک الحمد صحیح سے نہ پڑھی جائے گی، ہے نا؟ ہے اچھا، ایک جگہ کی بات ہے، حقیقت ہے، فیک نہیں سنا رہا ہوں میں، حقیقت بات کر رہا ہوں۔ ایک مقام پر جب کہا نا، ایسی مرحوم کی فاتحہ تھی، کہا بھی فاتحہ، مرحوم کا نام لیا، ایک نے یوں ہاتھ اٹھایا، فوراً نیچے کر لیا۔ جب اس سے پوچھا بھائی کیا پڑھا؟ کہ فاتحہ۔ بھائی کون سی فاتحہ پڑھی اتنی جلدی؟ ابھی آدھا الحمد للہ ہوا، تمہاری فاتحہ ہو گئی؟ ابھی سیدھی فاتحہ پڑھی کیا کہ میں نے نیت کری فاتحہ پڑھتا ہوں فلاں ابن فلاں کی واجب قربتاً اللہ، ہو گئی فاتحہ۔ تو یہ فاتحہ ایسی نہیں، فاتحہ کا مطلب کو سمجھیں۔ مولا کیا پڑھا؟ کہا کہ فاتحہ پڑھی۔ کیا پڑھا؟
سورہ الحمد پڑھا. کیا پڑھا؟ سورہ الحمد کی تلاوت کی. اصل بڑا حکارت سے وہ اپنا بنا لیا، الحمد پڑھا. کیا الحمد سے ایسا ہوتا ہے؟ مولا چلے گئے. اب سوچ رہا کہ الحمد پڑھا ہے، میں سوچا کوئی بڑی گہری دعا ہوگی. الحمد پڑھا، بچے کو یاد ہے. اب ویسی دیکھتے ہیں، چلو دیکھتے ہیں. اب نے دیکھا جنگل ہے، کوئی بھیڑ بکری مل جائے کہ جس پر آزمایا جائے، ہاتھ پیر توڑ کر جوڑا جائے. لیکن کوئی جانور دکھائی نہ دیا، کوئی انسان نہ دکھائی دیا. سوچا یہاں فارمولہ تو مل ہی گیا ہے، کیوں نہ خود پر آزما لیا جائے. دیکھتے ہیں اگر جڑ گیا تو بڑی اچھی بات ہے، اسپتال کھولیں گے، بڑا سرجن بن جاؤں گا. تلوار لی، ہاتھ پہ ماری، ہاتھ کو الگ کیا، ہاتھ کاٹا، خون نکلا. تکلیف ہوگی نہ ہوگی؟ سوئی چوب جائے تکلیف ہوتی ہے. جب ضربیں لگائی، ہاتھ کٹ کے گرا، جلدی سے ہاتھ کونی سے جوڑا، ابا کا دامن ڈالا، الحمد پڑھنا شروع کر دیا. 1 بار 2 بار 3 بار 30 بار، ہاتھ جڑتا نہیں. ہاتھ کٹوا بیٹھا ہے، جڑتا نہیں، پریشان. معاذ اللہ معاذ اللہ. علی نے جھوٹ بولا کہ الحمد پڑھا ہے، کچھ اور پڑھا ہے. مجھے بتایا الحمد ہے، الحمد سے کوئی ہاتھ نہیں جڑتا. اجی یہ وہ سورہ ہے جس کے لیے معصوم فرماتے ہیں اگر یہ سورہ 70 بار کسی مردے پہ پڑھ دیا جائے تو عجب نہیں کہ مردہ زندہ ہو جائے. تو اب یہ کہہ رہا کہ یہ مجھ سے تو شاید جھوٹ بولا، کوئی اور سی دعا پڑھی ہے. الحمد اگر الحمد سے ہاتھ پہ جڑ جاتے، اب تک جڑ جاتا. 70 بار الحمد پڑھ چکا لیکن میرا ہاتھ نہیں جڑ رہا. کہنے لگا مجھ سے علی نے جھوٹ بولا ہے. معاذ اللہ. رونے لگا. اچھا خاصا ہاتھ جڑ گیا تھا، پھر کاٹ بیٹھا. اور اس کے بعد جب رونے لگا تھوڑی دیر میں دیکھا گھوڑے پر امام حسن مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں. علی کا بڑا شہزادہ آ رہا ہے. قریب آئے، روتے ہوئے بولا علی کے بیٹے، مشکل کشا کے فرزند، اے علی کے لال، میرا ہاتھ کٹ گیا ہے، مہربانی فرمائے، کرم فرمائے. امام حسن گھوڑے سے اترے جیسے علی اترے تھے. مولا چلے ہیں ایسے امام حسن چلے. قریب آئے، قریب آنے کے بعد کٹا ہوا ہاتھ لیا، کونی پر لگایا. امام حسن نے ابا کا دامن ڈالا. امام حسن نے کچھ پڑھا. پڑھنے کے بعد ابا کا دامن ہٹایا، ہاتھ جڑ گیا، انگلیاں چل رہی ہے. ایسا جوڑا کہ جو کٹا ہی نہ ہو. نہ درد ہے، نہ خون ہے، نہ تکلیف ہے، نہ جڑنے کا نشان ہے. جیسے علی نے جوڑا تھا ایسے ہی بیٹے نے جوڑا. جوڑنے کے بعد امام حسن چلے اور چند قدم چلنے کے بعد امام حسن رکے. رکنے کے بعد مڑے. مڑنے کے بعد پوچھا، یہ نہیں کہے گا، یہ نہیں پوچھے گا کہ میں نے کیا پڑھا ہے، یہ نہیں پوچھے گا میں نے کیا پڑھا. ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے فرزند علی اب نہیں پوچھتا، پوچھنے کا انجام بھگت چکا ہوں. اب آؤ نہیں پوچھنا. تو پتہ چلا عزیزو، جو باپ دینا جانتا ہے وہی بیٹا بھی دینا جانتا ہے. جیسا باپ سخی ہے ویسے بیٹا بھی سخی ہے. باپ سے مانگو، بیٹے سے مانگو، سب سے ملے گا. اسی لیے کہا ایک دروازہ نہیں ہے، سخاوت کے 12 دروازے ہیں. ایک دروازہ نہیں ہے، عبادت کے 12 دروازے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ایک دروازہ نہیں ہے، سخاوت کے، عبادت کے، شجاعت کے 12 دروازے ہیں. بس ایک انسان سچے دل سے مانگے اور ان سے وابستگی رکھے اور ان سے انسان ملا رہے. یہ دینے والے ہیں، عطا کرنے والے ہیں اور مانگتا رہے. عزیزو جانتے دیکھیں، میں نے ابھی متوکل کا ذکر کیا تھا کہ متوکل بہت بڑا ظالم. اس نے اپنے دور میں اعلان کیا تھا کہ کسی کے یہاں بھی بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام حسین نہ رکھے ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا. کوئی بھی اپنے بچے کا نام حسین نہ رکھے. اسی کے دور میں ایک بیوی ایک موسمہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا. عاشق حسین تھی، نام رکھا حسین. نام رکھا حسین. سپاہی، دائیاں، عورتیں گھوم رہے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، کس نے حسین نام رکھا ہے. جب گھومتے ہوئے پتہ چلا کہ اس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے
اس کا نام حسین رکھا ہے۔ سپاہی گھر میں پہنچ گئے، تجھے نہیں پتا کہ حسین نام رکھنے پر پابندی ہے؟ کہا کہ مجھے معلوم ہے۔ بچے کا نام بدل ورنہ بچے کو قتل کر دیا جائے گا۔ نام نہیں بدلوں گی، ضد پہ اڑ گئی، نام نہیں بدلوں گی۔ گرفتار کر کے دربار میں لایا گیا، متوکل کے دربار میں، بچے کو گود میں لے کر پہنچ گئی۔ متوکل نے کہا تو نے میرا فرمان نہیں سنا؟ کہ ہاں سنا ہے۔ نام بدل ورنہ بچے کو قتل کر دیا جائے گا۔ متوکل سن، اللہ مجھے قیامت تلک بچے دے، سب لڑکے ہوں، ہر ایک کا نام حسین رکھوں گی، ہر ایک کا نام حسین رکھوں گی۔ 100 بیٹے عطا کرے اللہ مجھے، ہر ایک کا نام حسین رکھوں گی۔ باز نہیں آئے گی، نہیں، حسین نام رکھوں گی، بچوں کو قتل کر دوں گا، کچھ بھی کر، نام نہیں بدلوں گی۔ بچے کو لیا، جلاد کے حوالے کیا قتل کرنے کے لیے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، سہم کے رہ گئی۔ کہا کہ ایسے نہیں، بچے کو زمین پہ لٹالا، 2-3 دن کا بچہ یا 1 ہفتے کا بچہ ہے، زمین پر لٹالا۔ کہا کہ اس کے گردن پہ پیر رکھ کر اتر جا، اگر باز نہیں آتی، اگر نام نہیں بدلے گی، اس بچے کے گلے پہ پیر رکھ کے اتر جا۔ متوکل امتحان لے رہا ہے، میری حسین سے محبت کا امتحان لے رہا ہے، فاطمہ کے لال سے محبت کا امتحان لیتا ہے۔ بچے کو زمین پر لٹالا، ماں آگے بڑھی، آگے بڑھی، سلام ہو ایسی ماں کے اوپر ہمارا، آگے بڑھی، حسین کی محبت دل میں لیے، بچے کے گلے پر پیر رکھا، ماں اتر گئی، بچے نے ہچکی لی، بچہ ختم۔ کہا کہ متوکل پابندی ہے، حسین کے روزے پر جانے پر پابندی ہے، ایک کو قتل کیا جائے گا، ایک جائے گا۔ کسی زمانے میں ہاتھوں کاٹنے کا تھا، کہا کہ اب تو اجازت دیتا ہے، بیٹے کی قربانی دی ہے، میں اپنے آقا حسین کی زیارت کروں۔ ایک مرتبہ کہا جا اجازت ہے۔ اب یہ گئی دوڑی ہوئی، حسین کے روزے پر گئی اور جا کر جالیوں سے لپٹ گئی، رو کے کہتی ہے آقا میری قربانی کو قبول کر، آقا مولا میری قربانی کو قبول کر، بہت بڑی قربانی دے کر آ رہی ہوں۔ حسین کے روزے کی جالیوں سے لپٹی ہوئی رو رہی ہے، اے حسین فاطمہ کے لال میں بہت بڑی قربانی دے کر آ رہی ہوں، آقا میری قربانی کو قبول کر۔ روتے روتے اس نے محسوس کیا کہ کوئی بچہ رو رہا ہے، اس نے تو دیکھا ایک کونے میں سیاہ برقعے میں ایک بی بی بیٹھی ہے، اس کی آغوش میں چھوٹا سا بچہ ہے۔ ایک مرتبہ بچے کو دیکھ کر اس بیوی کے پاس آئی اور آ کر کہتی بی بی یہ تو میرا بچہ ہے، تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ ابھی اس کے گلے پہ پیر رکھ کر آئی ہوں۔ ایک مرتبہ ان نقاب پوش بیوی نے کہا بھلا یہ کیسے ممکن ہو کہ میرے بیٹے کی زیارت کے لیے تو اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرے، یہ کیسے فاطمہ برداشت کر لے؟ ایک مرتبہ یہ سنا، فوراً قدموں پہ سر کو رکھ دیا، شہزادی معاف کر دینا، شہزادی پابندی تھی لیکن میں نے قربانی پیش کی، اپنی محبت عقیدت کا ثبوت دیا۔ ایک مرتبہ شہزادی فرماتی ہے لے تیری اولاد، خدا تیرے بچے کو سلامت رکھے، حسین کے صدقے میں تیرے بچے کو پروان چڑھائے۔ آج وہ حسین کہ جس کو اوپر ماں نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا۔ عزیزو ایسے ہی ایک ماں مجھے یاد آ رہی ہے جس نے اپنے بچوں کو حسین کے بچوں پر قربان کر دیا، وہ حسین کی بہن، وہ علی کی بیٹی، وہ شریکت الحسین، وہ زینب کہ جس نے اپنے نونہالوں کو حسین کے بچوں پر قربان کر دیا۔ آج 5 محرم رخصت ہو گئی، 6 محرم کی شب لگ گئی۔ عزیزوں گزارش ہے بڑی تیزی کے ساتھ یہ دن عشرے کی طرف بڑھ رہے ہیں، گزارش کروں گا عزیزوں بھلے ہی دیر سے مجلس شروع ہو لیکن مجلس شروع ہونے پر آ جایا کریں۔ عزیزوں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں عشرہ کر پائیں گے بھی یا نہیں،
موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ گزارش کر رہا ہوں، چاہے دیر سے مجلس شروع ہو، تھکے ہوئے ہیں، سبھی تھکے ہوئے ہیں، بچے بھی تھک جاتے ہیں، تھکان محسوس میں بھی کر رہا ہوں۔ آپ نے ماشاءاللہ بڑا لمبا چوڑا جلوس کیا ہے، مستقل کریں گے۔ خداوند عالم آپ کے قدموں کو قوت عطا فرمائے، آپ گھر گھر، گلی گلی، کوچا کوچا، دیار بدیار حسینی پیغام پہنچائیں، حسینی پرچم کو لہرائیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ عزیزو، حسین کی بہن زینب، چلیے مسئلہ شروع کرتا ہوں۔ 2 بچے جناب زینب کے، علی اکبر کو حسین نے دعاؤں میں مانگا ہے نا؟ یا رب، پالنے والے نانا کی یاد آتی ہے۔ آپ سب صاحب اولاد ہیں، معبود آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، اور محمد کے صدقے میں، علی اکبر کے صدقے میں۔ علی اکبر پیدا ہوئے، پالنے والے نانا کی یاد آتی ہے۔ اللہ نے چاند سا بیٹا علی اکبر دے دیا۔ حسین بہت خوش ہوئے، سب کچھ لٹایا، بہت لٹایا اکبر کے نام پر۔ جب بھائی کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، بچہ کوئی بھی پیدا ہوتا ہے، بہنوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے، پھوپھیوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے نا؟ زینب کو بڑی خوشی ہوئی، زینب آئی، بھیا سنا ہے چاند سا بیٹا پیدا ہوا ہے، بڑا خوبصورت بیٹا ہے۔ ہاں بہن، بڑا چاند سا بڑا پیارا بیٹا ہے۔ ایک مت دیکھا عزیزہ، ہمارے یہاں دستور ہے، ایک رسم ہے، جب بیٹا پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو، بہنیں نیک لینے آتی ہیں، آتی نہیں آتی ہیں؟ بہنوں کا حق بنتا ہے نا؟ زینب بھائی، بھیا بیٹا پیدا ہوا ہے، نیک لینے آئی ہوں۔ زینب بھی گئی حسین کے پاس، بھیا نیک لینے آئی ہوں۔ بہن سب کچھ لٹا چکا، اس بچے پر مال دنیا سب لٹا دیا، لیکن بہن حسین وعدہ کرتا ہے، مانگ جو تجھے مانگنا ہے، تیرا بھائی تجھے دے گا۔ زینب مانگ جو تجھے مانگنا ہے، بھیا اپنی سب سے قیمتی چیز مجھے دے دے، بھیا قیمتی چیز، سب سے قیمتی چیز مجھے دے دے۔ ایک مرتبہ زینب نے مانگ لیا، حسین نے ام لیلہ کی طرف دیکھا، آنکھوں میں اشارہ کیا، ام لیلہ کھڑی ہوئی ہے، ہاتھوں میں آگوش میں علی اکبر ہے، زینب کی طرف ہاتھوں کو بڑھا دیا، شہزادی اس سے قیمتی چیز ہمارے پاس نہیں ہے، اس سے قیمتی شے ہمارے پاس نہیں ہے۔ زینب نے علی اکبر کو آگوش میں لیا، بھیا اس کی آنکھیں تو دیکھو، بالکل نانا کے جیسی ہے، بھیا اس کے گال نانا کے جیسے، اس کے لب نانا کے جیسے، اس کے بال نانا کے جیسے، بھیا اپنی قیمتی چیز دی ہے نا، بھیا شکریہ، نیک مل گیا۔ زینب لے کر جا رہی ہے، زینب لے کر جا رہی ہے، عزیزوں کا جملہ لگ گیا، آپ کے دماغوں سے ٹچ ہو گیا تو گھر تک روتے ہوئے جائیں گے، بھیا نیک مل گیا، بھیا تیرا شکریہ، بھیا علی اکبر کو لے کر جا رہی ہوں۔ زینب وعدہ کرتی ہے ہمیشہ کے لیے نہیں، 18 سال کے لیے لے جا رہی، 18 سال کے لیے۔ بھیا زینب وعدہ کرتی ہے 18 سال کے بعد تیرا بیٹا واپس کر دوں گی، اور اکیلا تیرا بیٹا ہی نہیں، اکبر پر قربان کرنے کے لیے اپنے 2 بیٹے بھی دوں گی، اکبر پر قربان کرنے کے لیے اپنے 2 بیٹے بھی دوں گی۔ لیجیے عزیز، وہ وقت آ گیا، زینب نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ کربلا کا میدان 61 ہجری 10 محرم زینب نے اولا محمد کو بلایا، اولا محمد دیکھ رہی ہوں غیر تو قربانی دے رہے ہیں، تم اپنی جان بچائے پھرتے ہو۔ ایک مرتبہ بڑے بیٹے نے ہاتھوں کو جوڑا، اماں کیا کرے، امو حسین، مامو حسین اجازت نہیں دیتے، ہم جاتے ہیں ہمیں واپس کر دیتے
کرتے ہیں. ایک مرتبہ زینب نے کہا اے اماں فضا ذرا حسین کو بلا کر لاؤ. کہو زینب بلا رہی ہے. فضا گئی. حسین نے دیکھا اے اماں فضا یہ میرا معاملہ ہے, میں جانوں زینب جانے, آپ واپس جاؤ. ایک مرتبہ زینب نے کہا اچھا میرا ماجایا نہیں آتا, اچھا فضا ایک کام کرو اماں حسین نہیں آتے عباس کو بلا کر لاؤ. بھلا زینب پکارے عباس نہ آئے. ایک مرتبہ فضا نے کہا اے عباس تمہیں زینب بلا رہی ہے. سر کو جھکائے ہوئے عباس زینب کے خیمے میں, عباس میرے بچوں کو اجازت دلا دو. ایک مرتبہ عباس اور محمد کو لے کر حسین کے پاس آئے. کہا عباس مجھے پتا ہے کہاں سے آ رہے ہو. عباس کہ تم بھی آ گئے لیکن بچوں کو اجازت نہیں دوں گا. عباس نے سر جھکا لیا. عباس خاموشی سے خیمے میں گئے. شہزادی میرا آقا اجازت نہیں دیتا. عباس عباس حسین سے کہہ دے زینب بلا رہی ہے. حسین اگر خیمے میں نہیں آؤ گے تو زینب باہر آ جائے گی. تو یہ سننا تھا. حسین خیمے کے اندر آ گئے. اے بھیا اتنا بتلا دے کہ اتنا بتلا دے کہ فاطمہ کے لال کی زیادہ اہمیت ہے یا زینب کے لال کی, زینب کے بیٹوں کی. ایک مرتبہ حسین نے کہا اے بہن میں سے اجازت دے چکا اور محمد کو اجازت ہے. فضا نے زینب نے چھوٹی چھوٹی تلوار اور محمد کی کمر سے باندھی, بچوں کو تیار کیا, بچوں کو بٹھالا. زینب کہتی ہے اور محمد دیکھو ہو سکے تو سب سے پہلے عمر سعد کا سر قلم کرنا, شمر کو نہ چھوڑنا. میں نے سنا ہے کہ میرے بھائی کی طاق میں ہے, میرے بھائی کے لیے آئے ہیں. اور محمد دیکھو مجھے پتا ہے پیاسے ہو, لڑتے لڑتے دریا پہ چلے جاؤ, خبردار ہو محمد پانی نہ پینا. سکینہ پیاسی ہے, اصغر پیاسا ہے, کوشش کرنا کہ سکینہ کے لیے پانی لا سکو. دونوں بچوں کو سوار کیا, بچوں نے حملہ کیا, رجس پڑھ کے حملہ کیا. کہتے کہ عزیزو بڑے شہزادے نے 10 لائی ملولوں کو واصل جہنم کیا. لڑتے لڑتے وہ وقت آیا کہ جب ایک دیوار کھڑی ہوئی, دونوں بچے ایک دوسرے سے جدا ہوئے. جدا ہونے کے بعد عزیزو کہتے ظالموں نے گھیرا, نیزے مارنے شروع کیے, تلواروں سے اذیت پہنچائی. بچے گھوڑے کی پشت پر ڈگمگانے لگے. جب زمین پر آئے تو آواز دی امو جان آپ پر ہمارا سلام, آپ پر ہمارا سلام. عباس دوڑے, حسین آئے, علی اکبر آئے. دیکھا دونوں بچے خون میں نہا چکے ہیں, ایریا لگے رہے ہیں. بچوں کو اٹھایا, خیمے میں لے کر آئے. زینب کو پتا چلا, ہاتھوں کو بلند کر لیا. اے میرے بچوں تم نے زینب کے دودھ کی لاج رکھ لی. اولا محمد اے میرے بچوں تم نے اپنی ماں کو سرخرو کیا. عزیزو یہ اولا محمد قربانی پیش کری. جانتے عزیزو کہ جب یہ خبر مدینے میں پہنچی, عبداللہ نے سنا تو لوگ پرسہ دینے کے لیے عبداللہ کے گھر میں آئے. فرش کو بچھایا گیا, لوگوں نے پرسہ دیا. عبداللہ کہتے ہیں مجھے اولا محمد کا نہیں, مجھے فاطمہ کے لال کا پرسہ. کاش میں کربلا میں ہوتا, اپنے آپ کو قربان کر دیتا. مجھے اپنے بچوں کا نہیں, فاطمہ کے لال کا پرسہ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضاً بقضائه وتسليما. معبود عباد صاحب علیہ السلام, شہداء کربلا و اسیران کربلا واسطہ معبود ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما. معبود ہماری آنسوؤں کو قبول فرما, اس گریے کو قبول فرما. معبود مجلس حسین علیہ السلام کے صدقے میں جو جوان بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. جو کاروبار بزنس کر رہے ہیں ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما. معبود علماء ربانی کی حفاظت فرما, خصوصاً
آقای خامِ آقای سیستانی کی حفاظت فرما، الہی آمین ان کو طول عمر عطا فرما، صحت و سلامتی عطا فرما، الہی آمین ہمارے تمام علماء حق کا سایہ ہمارے سب پر ہمیشہ باقی فرما۔ معبود پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، الہی آمین یا پرچم کفار کو سرنگو فرما، الہی جو آمین مقروض قرضے کو عطا فرما، الہی آمین جہاں جہاں پر بھی شان حیدر کرار ہے جانور صدا کی حفاظت فرما۔ الہی آمین جو قوم کے جوان باہر ودیشوں میں رہ رہے ہیں ان سبھی کو باخیر عافیت اپنے گھر پر نصیب فرما۔ الہی آمین یا رب معبود قوم کے بچوں کو زیادہ سے زیادہ علم دین و علم دنیا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سبھی کو پیار محبت میں جو اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی مومنین فرش اعضاء پر ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں شان حیدر کرار حسین کے عزادار سبھی کے گھروں پر اپنی رحمت برکت نعمت صحت نازل فرما، سبھی گھر والوں کو تمام عرضی وسائل بلاؤں سے محفوظ فرما۔ معبود جو بیمار کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما، جو انتقال کر مغفرت فرما۔ معبود امام کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ماتم حسین۔